اور یہ دیکھیں اپنی عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی عوام کو میرے خلاف کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے بزرگوں کو کافر کہتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں۔ یہ تم کہلواتے ہو۔ میری جو 23 فروری 2013 کی ویڈیو ہے، جو پہلی ویڈیو تھی 71B مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، اس سے لے کے آج تک میں ہمیشہ سٹارٹ اسی سے لیتا ہوں کہ ہم 1 ٹن حسن ظن رکھتے ہیں کہ بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا ہوگا، یہ الہاقی عبارت ہے، بعد میں کسی نے داخل کر دی، لیکن تم لوگ تو مناظرے کرتے رہے ہو نا اس کے حق میں۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ تم لوگ دفاع کرتے رہو، یہ تم لوگ کہتے رہو کہ یہ بزرگوں کی عبارتیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہیں۔ تو یہ ایک معصومانہ سا جملہ لکھنا کہ جی جب تک کنفرم نہ ہو ہم بزرگوں کو کافر نہیں کہہ سکتے، یہ کوئی آپ ہم پہ احسان نہیں کر رہے۔ ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ بزرگوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، عبارتوں پہ لگے گا۔ تمہیں تو یہ بھی توفیق نہیں مل رہی تھی کہ عبارتوں پہ فتویٰ دیتے، یہ تو ہماری وجہ سے دینا پڑ گیا نا۔ تمہیں تو صرف دیوبندیوں کی اور وہابیوں کی عبارتیں نظر آتی تھی، اپنے بابوں کی نظر ہی نہیں آتی تھی، پرنٹنگ کر رہے تھے آج تک۔ تو یہ بالکل کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کوئی موقف اس سے ہٹ گیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بزرگ دنیا سے جا چکے، اپنے اعمال کو بھگتیں گے، اچھے کیے تو جنتوں میں ہوں گے، برے کیے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہوں گے۔ ہمیں ان سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں انٹرسٹ ہے ان کے اس تعارف سے جو کتابوں کی شکل میں موجود ہے۔ ان کتابوں کے اوپر، عبارتوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، بزرگوں پہ تو کرتے نہیں، لیکن جب تم اپنے بزرگوں کا دفاع کرتے ہو نا پھر ہم سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ بالکل کلیئر کریں۔ پھر لکھتے ہیں پریس کی ایجاد سے قبل کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی اور کاتب حضرات اس کی نقل کر کے نسخے تیار کرتے تھے۔ بعض دشمنان دین نے دینی خصوصاً تصوف کی کتابوں میں تعریفات اور الحاقات کیے ہیں۔ یہ دشمنان دین کون ہیں؟ یعنی یہ وہابی لکھتے رہے ہیں تصوف کی کتابیں، وہ تو تمہارے بزرگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تمہارے بزرگوں کے اپنے ماننے والے تھے، انہوں نے غداری کی ہے پھر ان کے ساتھ۔ اور سب سے بڑی بات تو آڑے بزرگوں کی بزرگی فارغ، ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا کہ ان کی کتابوں میں کفریات ڈلتے رہے۔ بزرگ کدھر مر گئے تھے؟ بزرگ نہ اپنی کتابوں کو تبدیل ہونے دیتے۔ اچھا اس کے جواب میں ہوتا کیا کہیں گے؟ وہ جی اللہ کی کتابیں بھی تو تبدیل ہو گئی ہیں۔ نہ، اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی کہیں گارنٹی نہیں لی تھی، گارنٹی صرف ایک کتاب کی ہے، وہ یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی گارنٹی لی ہے۔ اچھا اس کے جواب میں یہ کہیں گے جی ہمارے بزرگوں نے کہاں گارنٹی لی ہوئی تھی؟ جی لی ہوئی تھی، آپ کے بزرگوں کی ڈیوٹی ہیں، ہر علاقے کا بزرگ لادہ سے ہوتا ہے جو وہ سارے معاملات چلا رہا ہوتا ہے۔ جی وہ کہتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر جو ہیں وہ خان صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا کاکڑ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اصل پرائم منسٹر پاکستان کے داتا صاحب ہیں۔ ہاں یہ ویڈیوز میں ریکارڈ ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں، مگر اس ملک کے روحانی تاجدار، اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر داتا صاحب سے ہی پوچھیں گے نا کہ سرکار کشف المحجوب کے اندر جو کفریات لکھے ہیں یہ کیوں داخل ہو گیا آپ کی کتابوں میں؟ ڈیوٹی پوری نہیں کی تھی؟ ہمارے وہ خادم رضوی صاحب بھی، بابا جی بھی کہا کرتے تھے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے۔ ہاں امام مالک کہتے ہیں کہ امت مر جائے اگر نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت وہ گستاخیاں نہیں روک رہی۔ امام مالک فرمانے سے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ تو میں نے اس میں کہا تھا بابا جی رکو ذرا، صبر کرو، تیرے بابا کیوں نہ مر جان؟ غوث کتب ابدال جنہ دیا ڈیوٹیاں نے، انہوں نے اپنے نبی نے غداری کیوں کی تھی ہے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ کیا ان غوث کتب ابدال جو تمہارے جعلی کلیم کیے ہوئے ہیں لیکن تمہارے نزدیک تو اصلی ہیں، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ یہ کیوں نہیں مر جائیں؟ بلکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ بزرگ کتے کی موت مرے، کیونکہ ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ رسول اللہ کے خلاف جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ انہیں ڈیلیٹ کروا سکتے تھے نگاہ مار کے۔
اور نہیں کروائی انہوں نے. واہ واہ, عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں, خانقاہیں آباد کی ہیں, جدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور آج جب اسلام کے اوپر برا وقت آیا ہے تو تم سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ چندے حلال کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تمہارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں تھی, تمہیں کہنا چاہیے پہلے بزرگ مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں, یہ نگاہ مار کے کچھ نہیں کر رہے. اللہ نے کچھ نہیں کرنا. ہاں, وہ ابراہ کا لشکر ایک ہی دفعہ اللہ نے ہلاک کیا تھا, اس سال کو یادگار بنانا تھا کیونکہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی تھی. اس کے بعد یزید کے دور میں, عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر کعبے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے, مسجد نبوی کی توہین ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ امت کا کام ہے کہ وہ کام کرے, لیکن امت میں تو بڑے یہ ہیں نا, ان کے غوث کتب ابدال جو نگاہیں مار سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ سارا فراڈ ہے, کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. دیکھو تم لوگوں نے 1200 سال سے امت کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا, اور ان کی کتنی دھاگ اٹھائی ہوئی تھی, جو نگاہ مار کے تینج کر دیتے. کتنے نے ہونا, آپ مر گئے نا, کیوں نہیں گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرواتے؟ اپنی کتابوں میں جو گستاخانہ عبارتیں ہیں یہ ان کے بعد ان کے کاتبین لکھتے رہے, یہ یا خود لکھواتے رہے, واللہ عالم, ہمیں نہیں پتا. ہم نہ ادھر کی طرف کھڑے ہوتے ہیں نہ ادھر کی طرف, چلے حسن ظن رکھ لیتے ہیں بعد کے لوگوں نے کیا ہے. تو یہ بابے کدھر مار گئے؟ ان کا کام نہیں تھا کہ اپنی نوکری حلال کرتے؟ دیکھیں انہوں نے نمک حرامی کی, بقول ہی نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدلہ لیا ہے. اتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.